سامنے رکھ کر ترجمہ یوں کرتے ہیں، جب کافروں نے اپنی شرارتوں سے آپ کو بہر تشریف لے جانے پر مجبور کیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب دونوں غار میں تھے، دو میں سے دوسرا جب دونوں اذ ہما، ضمیر تثنیہ کی ہے، رب نے فرمایا محبوب تم بھی تیرے یار غار بھی، جب تم اور تمہارے رفیق غار کی بات بھی فرمایا اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب اس کے صاحب نے کہا کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، معنا متکلم ہے، جمع متکلم ہے، اور عربی میں متکلم تثنیہ اور جمع کا ایک ہی صیغہ آتا ہے، واحد کا اکیلا آتا ہے، تثنیہ اور جمع کا علیحدہ آتا ہے۔ عربی میں تثنیہ دو کو کہتے ہیں، جمع تین سے شروع ہوتی ہے، غار میں تو دو تھے، رب نے جمع متکلم کا صیغہ فرمایا کہ محبوب نے جب کلام کیا تو کیسے فرمایا؟ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اپنا بھی ذکر کیا، اپنے یار کا بھی ذکر کیا، فرمایا اللہ میرے ساتھ بھی ہے، صدیق اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، اور فرمایا اذ یقول لصاحبہ، صدیق اکبر کی صحابیت کا ذکر قرآن کرتا ہے، یہ واحد صحابی ہیں جن کو نامزد کیا گیا، خاص آپ کا ذکر کر کے آپ کو صحابی کہا گیا، ارے جس کی صحابیت پر مہر خود خدا لگا دے اور پھر یار غار بنا دے، قرآن غار کا ذکر کرے، یار غار کا ذکر کرے، صاحب غار کا ذکر کرے، دونوں پاکیزہ ہستیوں کا قرآن ذکر کرے، اور حضور کے وفادار یار فکر کریں کہ یا رسول اللہ اوپر سے آئے ہوئے ہیں، اگر وہ نیچے جھانک کے دیکھ لیں گے ہمارے پاؤں تو نظر آ جائیں گے نا، ہم تو اوٹ غار کی اوٹ میں بیٹھے ہیں، پاؤں تو ہمارے آگے نکلے ہوئے، اگر اوپر سے جھانکیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، لیکن نبی تسلی دیتے ہیں صدیق ہمارے ساتھ اللہ ہے، نہ تجھے کوئی تکلیف ہوگی نہ مجھے تکلیف ہوگی۔ صدیق اکبر کی شان و عظمت پر اگر یقین کیجئے گفتگو کی جائے نا، زندگیاں بیت جائیں گی، زندگیاں گزر جائیں گی، آخر نبی کا یار ہے نا، ہر شخص اپنے یار کا ذکر کرتا ہے پوری زندگی گنوا دیتا ہے، یہ تو محبوب خدا کے یار کا ذکر ہے نا، محبوب کل کائنات کے یار کا ذکر ہے اور یار عظیم کا ذکر ہے۔ نبی پاک کے غلاموں، کون سیدنا صدیق اکبر جن کا بابا بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی اور پوتا بھی صحابی ہو، وہ سیدنا صدیق اکبر جن کا کردار، جن کے افعال، جن کے اقوال، جن کی رفتار سیرت نبی کے مطابقت میں ہو، نبی کی سیرت میں ڈال چکی ہو، اس کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ کون سیدنا صدیق اکبر؟ جو اللہ کے پاک پیغمبر کے خلیفہ ٹھہرے، نبی کے اولو العزم صحابہ کے امام ٹھہرے، صحابہ کے امام ٹھہرے، وہ سیدنا صدیق اکبر جو کل یار غار تھے اور آج مزار یار ہیں۔ اگر صدیق کو ڈھونڈنا ہو تو حضور کے پہلو میں ملتے ہیں، آج بھی حضور کے پہلو میں۔ کوئی وزیر اعظم کے پہلو میں بیٹھا ہو
تو بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے، لیکن وہ زندگی میں بیٹھا ہوتا ہے، صدیق تصدق نہ جائیں تیری عظمت پر، قربان نہ جائیں تیری شان پر، تو وہ ہے زندگی میں بھی رسول کا پہلو ملا اور وصال کے بعد بھی حضور کا پہلو ملا۔ کیا خیال ہے آپ کے علم میں ہے کہ سب سے زیادہ قریب نبی کے کون ہے؟ کل بھی قریب تھا، آج بھی قریب ہے۔ اگر دور والوں کو عظمت ملتی ہے تو قریب والوں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اتنے عاشق، اتنے وفادار، جن کی وفا کو میرے آقا نے یاد فرمایا، اور پھر اس وفادار کی امید اور اس کا نظریہ، اس کی سوچ بھی تو اعلیٰ ہے نا۔ فرمایا علی جن ہاتھوں سے تو نے نبی کو غسل دیا ان ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، اور پھر لے جانا حضور کے در اقدس پر، روضہ مبارکہ پر لے جانا، اگر اور وہاں یہ کہنا کہ حضور آپ کا رفیق غار آیا ہوا ہے، اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، ورنہ قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ یہ تھی حضور سے اجازت لینے کی۔ صحابی کا نظریہ دیکھو یار، عقیدہ دیکھو، ان کا ایمان دیکھو، ان کی سوچ دیکھو کہ حضور سے اجازت لینے کا طریقہ صدیق سے سیکھو یار۔ حضور خود ہی اہتمام فرمائیں گے، اور پتہ تھا جب میری وفا میں کمی نہیں ہے تو حضور کی وفا میں کیسے کمی ہو سکتی ہے۔ اگر میرا دل چاہتا ہے کہ حضور کا پہلو مل جائے تو حضور بھی عطا کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ جب میری حیات میں مجھے نہیں چھوڑا تو میری وفات کے بعد بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ حقیقت ہے۔ اچھا ایک جملہ سنیں، بڑے مشہور محدث گزرے ہیں، میمون بن مہران، بڑے مشہور ہیں، صاحب علم و فضل کے ہاں ان کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ یا شیخ حضرت ابو بکر صدیق پہلے ایمان لائے ہیں یا حضرت علی پہلے ایمان لے آئے ہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے پہلے کون ایمان لے آئے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہت سارے صحابہ کرام اور تابعین عظام وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق ایمان لے آئے، اور بعض صحابہ کرام نے کہا کہ سب سے پہلے علی المرتضیٰ ایمان لے آئے، اور بعض کچھ حضرات کا قول ہے کہ جی سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایمان لے آئی۔ لیکن حضرت میمون بن مہران مشہور اور عظیم محدث سے جب یہ سوال کیا گیا تو ان کا ذرا جواب سنیے۔ آپ نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، آمنا ابو بکر بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ کی قسم صدیق اکبر نبی پر ایمان لے آئے نا، ابھی وہ راہب کا زمانہ تھا۔ کس کا زمانہ تھا؟ راہب کا زمانہ تھا، اور جس راہب کے خواب کی تعبیر پر صدیق اکبر ایمان لے آئے، یہ وہ زمانہ ہے کہ اس وقت تو حضرت علی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بات ہی انہوں نے ختم کر دی۔ اس محدث کے قول پہ غور کرتے ہیں تو جب سیدنا صدیق اکبر اللہ کے حبیب پر ایمان لائے تھے،
وہ ملک شام تھا، تجارت کی غرض سے نکلے تھے اور واپسی پر بغیر کسی دلیل کے ایمان لائے۔ وہ زمانہ تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن بعض صحابہ نے رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا کہ حضرت علی سب سے پہلے ایمان لے آئے، اور بعض نے کہا حضرت ابو بکر صدیق ایمان لے آئے، اور کچھ نے کہا کہ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ لیکن اس کا خوبصورت جواب کیا ہے؟ تینوں کے بارے میں قول ملتے ہیں، لیکن جو پیارا اور دل کو بھی لگتا ہے، جو جواب امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا فرمایا، وہ بھی ذرا سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا امام اعظم سے پوچھا گیا کہ حضور تین اقوال ہیں، آپ نے فرمایا ان تینوں میں تطبیق اس طرح ہوگی، عمل اس پر اس طرح ہوگا۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر ہے، اور خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے جو ایمان لے آئے وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پاک ہے۔ سب ایمان لانے میں اول ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ یہ بچے نہیں تھے، لیکن جب عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی کو دیکھا گیا تو وہ ام المومنین ہے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سر فرست نظر آتی ہے، لیکن بچوں میں جو سب سے پہلے ایمان لے آئے وہ حضرت علی بن ابی طالب ہے کرم اللہ وجہ الکریم۔ تو دوستو، حضرت علی المرتضیٰ کرم الوجہ الکریم کا قول ہے، ابن عساکر میں ہے، تاریخ الخلفاء میں بھی امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس قول کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ جب لوگ اپنا ایمان چھپا رہے تھے، صدیق اکبر اپنا ایمان ظاہر کرتے تھے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ آپ فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ داماد مصطفیٰ اور خلفائے چہارم، خلیفہ چہارم، خلفائے راشدین میں چوتھے نمبر پر، چوتھے خلیفہ مومنوں کے امیر، آپ فرماتے ہیں کہ جب لوگ ایمان چھپا رہے تھے، صدیق اکبر اپنا ایمان ظاہر فرما رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ صدیق اکبر کی طرح ایمان رکھنا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ ہم لوگ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ صدیق اکبر کی سیرت اٹھا کے دیکھو، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی سرکار کی سیرت میں ادا کرتے ہیں۔ یہی تو تھے نا سیدنا صدیق اکبر، جب قرآن کا معاملہ آیا کہ قرآن کو جمع کیا جائے، ان کا مسودہ تیار کیا جائے، کتابی صورت میں لایا جائے، حفاظ کرام کی شہادتیں ہو رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نعمت سے محروم ہو جائے امت، تو آپ نے فرمایا جس کام کو نبی نے نہیں کیا وہ صدیق کیسے کر سکتا ہے؟ وہ نبی جب اس کام کو نہیں کر گئے تو صدیق کیسے جرأت کر سکتا ہے؟ بڑا ٹائم لگا اس بات پر آمادہ کرنے میں کہ حضور بات ٹھیک ہے، اگر ہمارے پاس قرآن کا مسودہ ایک جگہ پر موجود نہیں رہے گا تو ہمارے لوگ ان باغیوں سے،
کفار سے برسرے پیکار ہیں. قرآن صحابہ کے دلوں میں ہے. اگر یہ شہادتیں ہوتی رہیں تو پھر قرآن پڑھنے والا, قرآن کو یاد کرنے والا تو پھر کوئی نہیں رہے گا. اگر یہ محفوظ ہوگا تو پھر اسی پر کام آگے بڑھے گا. تب جا کے سیدنا صدیق اکبر نے اس پر اجازت عطا فرمائی. آپ رک گئے تھے کہ جس کام کو نبی نے نہیں کیا. اور میرے آقا کے وصال پاک پر حضرت اسامہ کو لشکر کے ساتھ روانہ کیا گیا. ابھی کچھ مدینے سے بغیر فاصلے پر ہی پہنچے تھے تو میرے آقا اس دنیا سے رحلت فرمائی. تو ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. ایسے مواقع پر سلطنت کمزور ہو جاتی ہے, بغاوتیں کھڑی ہوگی, ہر طرف سے بغاوتیں شروع ہو گئی. تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ جس قافلے کو نبی نے روانہ کیا اس کو چلنا چاہیے, اس کو نہیں ٹھہرنا چاہیے. باقی عمر بن خطاب جیسے بہادر, جلیل القدر, بڑے جرنیل اب جب مکہ چھوڑ رہے ہیں تو اعلان کرتے ہیں, لوگوں عمر دن کی روشنی میں ہجرت کر رہا ہے, اگر کسی کو جرت ہے تو آئے عمر کا راستہ روکے. لیکن یاد رکھے, روکے وہی جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہے, جو اپنی ماؤں کو رلانا چاہے, جو اپنی بیگمات کو بیوہ کرنا چاہے تو پھر آئے عمر کا راستہ روکے. مگر آپ کو پتہ ہے کہ کسی نے جرت نہیں کی, کسی نے ہمت نہیں کی. اتنا آپ کی للکار میں اتنا دبدبا اور روپ ہوتا تھا. لیکن آج عمر بن خطاب بھی کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ روک لیں, اگر یہ قافلہ اتنا بڑا لشکر مدینہ خالی کر گیا تو دشمن مدینے پر حملہ کر دیں گے. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ عمر, جس کو میرے آقا نے روانہ کیا, صدیق کی کیسی جرات ہو سکتی ہے کہ اس کو روک لے, اس کو جانا چاہیے. بعد میں پتہ چلا صدیق اکبر کی بصیرت کا عالم یہ ہے, باہر کے علاقے پر ایسا دبدبا پیدا ہوا, دشمن ایسے خوف زدہ ہوئے, بغاوتیں دم توڑنے لگی. ارے یہ لوگ اتنا مضبوط ہیں, اس حالات میں بھی جو باہر اپنے لشکر روانہ کر رہے ہیں تو اندرونی کتنی مضبوطی ہوگی. لوگوں کے دلوں میں اتنی بات بیٹھ گئی. آپ کی بصیرت پر لوگ دنگ رہ گئے. اللہ اکبر. تو لوگوں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لاتے ہیں تو آپ دوسروں سے آپ کے ایمان لانے کا انداز بھی مختلف ہے. ہاں, آپ کے ایمان لانے کا بڑا مشہور واقعہ ہے. اس سلسلے میں آپ تجارت کی غرض سے ملک شام جاتے ہیں, رات ہو جاتی ہے, راستے میں پڑاؤ کرتے ہیں, ساتھ ہی گرجا گھر ہے, قریب پڑاؤ ہو جاتا ہے, قافلہ سو جاتا ہے, سیدنا صدیق اکبر کا مقدر جاگ جاتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خواب دیکھتے ہیں کہ چاند میری طرف بڑھ رہا ہے اور میں چاند کو اپنی گود میں لے رہا ہوں. صبح ہوتی ہے, آپ اپنا خواب راہب کے پاس لے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا, راہب میں نے خواب دیکھا. راہب نے آپ کی طرف پوری توجہ کے ساتھ نظر اٹھا کے دیکھا, پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے اپنا نام بتایا. کہنے لگا قبیلہ کیا ہے؟ اپنا قبیلہ بتایا, میں قریش سے تعلق رکھتا ہوں. جگہ پوچھی تو فرمایا میرا مکہ گھر ہے. آپ نے جب یہ جواب دیا, اپنا تعارف کرایا. راہب نے کہا اگر یہ خواب سچا ہے تو پھر ابو بکر سنو, آخر الزمان نبی آئے گا, مقام مکہ ہوگا, اور پھر وہ چاند ایک رات آئے گی, غار ثور کا مقام ہوگا, یہ چاند تیری گود میں ہوگا. رحمت میرے حضور
واہ جان پیمار دی لوگو رحمت میرے حضور دی واہ جان پیمار دی آجا گناہ گارا تینوں بچا لوا لوا آجا گناہ گارا تینوں بچا لوا حضور مکہ میں ہے ابو بکر صدیق شام میں ہے راہب شام میں ہے وہ کہہ رہا ہے ابو بکر اگر خواب ہے سچا تو پھر مکہ میں آخری نبی خاتم النبی جین وہاں پہ ہے اور پھر تم اس کے وزیر بھی بنو گے گود میں اس چاند کو رکھنا بھی نصیب کرو گے اللہ اکبر سیدنا ابو بکر صدیق وہاں سے واپس چلے جب مکہ میں آئے تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے سرکار نے کلمہ پڑھایا دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ ہر نبی اپنی نبوت کی دلیل دیتا ہے آپ بھی تو نبوت کی دلیل دینا سرکار نے فرمایا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے عرض کی حضور ایمان تو لے آیا ہوں لیکن ایمان کی مضبوطی کے لیے قلب کے اطمینان کے لیے کوئی نبوت والا معجزہ تو دکھائے سرکار نے فرمایا شام کی سرزمین تھی تو نے رات کو خواب دیکھا تھا چاند تیری گود میں آیا اور پھر رہب کے پاس گیا رہب نے تمہیں تعبیر بتائی اور تو ایمان لے آئے یہی تو میرا معجزہ ہے یہی تو میرا معجزہ ہے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے ارے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے تو وہ آقا کیا ہے یارو صحابہ کے ایمان کی بات کرتے ہو تو پھر اولو العزم رفیق غار کی بات تو کرو نا ان کے ایمان لانے کا ذرا تذکرہ تو کرو پتہ چلے گا کہ سرکار کا مقام کیا ہے حضور کی وہ ذات ہے کہ آپ تو مکہ میں تشریف فرما ہے رات کی تاریکی ہے عالم خواب ہے دیکھنے والا خواب شام میں دیکھ رہا ہے تعبیر بتانے والا شام میں بتا رہا ہے مگر سینکڑوں میل دور مکہ میں بیٹھا اللہ کا محبوب پاک پیغمبر اپنے اس عاشق و دیوانے کی داستان زندگی ملاحظہ فرما رہے ہیں پھر معجزہ نہیں دکھایا حوالہ دے کے قائل کر لیا صدیق اکبر نے ایمان لانے کی جو داستان سنائی وہ یہی ہے کہ میں نے خواب دے کر حضور پر ایمان لایا مگر مجھ سے پہلے حضور کو میرے خواب کا بھی پتہ ہے جب معجزہ طلب کیا تو میرے خواب کی بات کرتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں سنیوں کے امام کہتے ہیں لوگوں سنو جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ سیدنا صدیق اکبر کی تو کیا شان ہے یار اس کا تو تذکرہ کرتے رہیں تو یہ تو ختم نہیں ہوگا آخر یار غار بھی ہے نا تو یار مزار بھی ہے جب تک حضور کے قرب میں ہے نا ذکر تو کرنا پڑے گا
اور صدیاں بیت گئی ہیں، ذکر کرنے والے چلے گئے، مگر اب تک ذکر باقی ہے کہ صحبت باقی ہے، قربت باقی ہے، انوار و تجلیات کا سلسلہ باقی ہے۔ 70,000 فرشتے اس گنبد خضرا کے گرد صبح کو لگاتے ہیں، شام کو چلے جاتے ہیں، شام کو 70,000 فرشتے آتے ہیں، وہ ساری رات طواف کرتے ہیں، وہ صبح چلے جاتے ہیں۔ طواف تو مصطفیٰ کا ہو رہا ہے، مگر ساتھ صدیق اکبر ہی تو ہے نا۔ جب یہ طواف باقی ہے تو ذکر بھی صدیق کا باقی ہے، جب یہ رحمتیں برس رہی ہے، ان کا سلسلہ قائم ہے، تو ذکر صدیق بھی تو، یہ واحد صحابی ہے جن کا ذکر اب بھی باقی ہے۔